صحابہ میں سے، سابقون الاولون میں سے سیدنا سعد ابن ابی وقاص جو فاتح ایران ہیں، ان کے بارے میں گولڈن چیل سے الموطا امام مالک میں موجود ہے کہ وہ تو عشاء کی نماز کی 5 رکعتیں پڑھتے تھے، 4 فرض اور 1 وتر۔ آپ نے تو 17 رکعتیں بتائی ہوئی ہیں عشاء کی۔ سعد ابن ابی وقاص ان سے زیادہ تو کوئی دیندار نہیں تھا نا، تو آپ یہ کہیں گے کہ نعوذ باللہ وہ جو کہتے ہیں یہ جی وہ 6 لوگوں پہ اللہ کی لعنت ہے، اس میں سے جو سنت بھی چھوڑ دے، تو آپ سعد ابن ابی وقاص پہ یہ ترمذی کی حدیث فٹ کریں گے؟ آپ خود لعنتی ہو جائیں گے۔ وہ مسئلہ اور ہے، وہ سنت کو حقیر سمجھ کے نفرت کے ساتھ چھوڑنے والے کے لیے ہے۔ اور بھی اور چیزیں ہیں، وہ میرا یوٹیوب پہ کلپ ہے بڑا ڈیٹیل، سنت چھوڑنے والے پر لعنت، وہ دیکھ لیں، میں نے 14 طبق آپ کے روشن کی۔ تو سعد ابن ابی وقاص تو 2 سنت موقدہ بھی نہیں پڑھتے تھے اور وتر بھی 1، اور اس میں الفاظ ہیں ہمیشہ کے ہیں، ان کی یہ روٹین تھی۔ نیچے ویسے امام مالک نے لکھا ہے کہ لیکن میرے نزدیک 3 وتر پڑھنے سے، لیکن انہوں نے بھی سعد ابن ابی وقاص پہ یہ اعتراض نہیں کیا کہ سنت موقدہ چھوڑ رہے ہیں، وتروں کی تعداد پہ انہوں نے اعتراض کیا۔ تو خیر وہ امام مالک کا ذاتی اجتہاد ہے، وہ اس میں سعد ابن ابی وقاص کے مقابلے میں تو نہیں مانا جائے گا۔ بھارت سعد ابن ابی وقاص نے امت پہ احسان کیا جی، تو یہ 17 رکعتیں عشاء کی بتاتے تھے، دن رات میں ٹوٹل 17 رکعتیں، جس پہ سنی اور شیعہ کا اجماع ہے، 2 فجر کی، 4 ظہر، 4 عصر، 3 مغرب، 4 عشاء، بس یہ 17 پوچھی جائیں گی، باقی تو سر کوئی پوچھ نہیں آپ سے۔ کتنے لوگوں نے اس کی وجہ سے نماز شروع کر لی ہے، کدھر صرف عشاء کی 17۔ یہ آپ کو جو 17 بتا رہے ہیں ان سے قرآن پہ حلف لیں، کبھی انہوں نے خود بھی روزانہ 17 پڑھی ہیں؟ سوئی پہ سوئی چڑھی ہوتی ہے، لوگ پیچھے مڑ مڑ کے دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ امام صاحب کہاں سے نمودار ہوں گے، تو پہلی 4 کدھر عشاء کی انہوں نے پڑھنی ہے جو آخری وقت پہ آ رہے ہوتے ہیں۔ اور ہم نے اگلی سہولت دی ہے کہ جو بچوں والی عورتیں ہیں، یہ میں نے نہیں سہولت دی، نبی الاسلام نے سہولت دی۔ صحیح مسلم میں اوپر تلے 10 احادیث ہیں 1629 سے لے کے آن ورڈ کہ نبی الاسلام نے، ابن عباس کہتے ہیں، بغیر خوف کے، بغیر بارش کے، بغیر سفر کے مدینہ شریف میں ہمیں ظہر اور عصر بھی جمع کروائی اور مغرب اور عشاء بھی جمع کروائی۔ تو تابعین نے پوچھا کیوں؟ فرمایا اس لیے تاکہ امت کے لیے آسانی ہو جائے اور کوئی تنگی باقی نہ۔ انہوں نے امت سے تنگی ڈال دی اور وہ آسانی چھین لی۔ اور آپ دیکھیں یہ یعنی ابن عباس سے زیادہ کون صحابی جانتا ہے، اور یہ وہ تابعین کو سکھا رہے ہیں، کیونکہ وہ درس حدیث دے رہے تھے، یہ درس قرآن صحیح مسلم کے الفاظ ہیں۔ ایک بندہ بار بار کھڑا ہو جاتا ہے، سر نماز کا ٹائم ہو گیا ہے، انہوں نے کہا بہ جا، تو منو سنت سکھائیں گا؟ نبی اسلام نے تو مغرب عشاء نو جمع کیتا ہے، مغرب کا یہ تو کہتے تارے نظر آ گئے تو پتہ نہیں کیا ہو جانا ہے، تارے نظر آ گئے سن، پھر ابن بعد نے تارے دکھائے، انہوں نے کہا پھر بھی کسی کی تسلی نہیں ہوئی نا، وہ اٹھ کے حضرت ابو ہریرہ سے پوچھنے گیا، انہوں نے کہا کہ ابن عباس بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ نبی الاسلام یہ کرتے تھے۔ تو یہ منسوخ والا بھی کوئی معاملہ نہیں ہے، یہ امت سے انہوں نے آسانی چھین لی اور اس کی وجہ سے امت تکلیف میں پڑ گئی۔ جمع تقدیم بھی درست ہے، یعنی زور کے ساتھ اثر پڑھنا، جمع تاخیر یعنی اثر کے ساتھ زور پڑھنا، اور سینٹر میں جمع سوری اسے کہتے ہیں، وہ بھی درست ہے۔ اور جمع سوری پہ تو اجماع ہے کہ آخری وقت میں آپ زور پڑھ لیں اور اول وقت میں اثر پڑھ لیں، یعنی اگر آج کل 2:50 پہ تقریباً وقت شروع ہو رہا ہے اثر کا، تو آپ 2:40 پہ زور پڑھ لیں اور 2:50 پہ جا کے اثر پڑھ لیں اسی وضو سے۔ اس پہ تو حنفی بھی قائل ہے کہ جمع سوری جائز ہے۔ ویسے تو آسانی ہے، 12 بجے کے قریب وقت شروع ہو رہا ہے نا زور کا، غروب آفتاب ہو رہا ہے 5 بجے، 12 سے 5 تک آپ جس وقت مرضی چاہیں جمع کر سکتے، اور اس طریقے سے غروب آفتاب ہو رہا ہے 5 سے لے کے فجر کا وقت تقریباً داخل ہو رہا ہے 5:05 پہ، اس وقت تک آپ کسی وقت مغرب اور عشاء جمع کر سکتے ہیں فجر کا وقت داخل ہونے سے۔ یہ تو اللہ نے آسانی دی ہے۔ یوٹیوب پہ میرا ڈیٹیل کلپ بھی موجود ہے نمازوں کو جمع کرنا، اس کی وجہ سے لوگوں نے نمازیں شروع کر دی۔ تو آپ لوگوں کو پہلے اس پہ لگائیں، پھر آہستہ آہستہ لوگ آئیں گے۔ ہم نہیں کہتے ہیں سنت، میں پوری کوشش کرتا ہوں سنت کا اہتمام کروں، ہمارے بھائی بھی کرتے ہیں، کیونکہ وہ حدیث ہے ابو داؤد کے اندر کہ قیامت والے دن جس کے فرائض میں کوئی کمی نکلے گی تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا میرے بندے کی نفلی باتیں دیکھو، اگر موجود ہیں تو ان کو فرضوں کی جگہ تول لو۔ تو آٹومیٹکلی یہ جو آپ سے قضائے عمریاں پڑھواتے رہتے ہیں پرانے سالوں کی، جی آج تک جتنی بھی قضا ہوئی وہ چھوڑیں، توبہ کیے بس آپ سے شروع کریں، آٹومیٹکلی آپ کی وہ توبہ سے معافی ہو جائے گی، اور ویسے بھی جو آپ سنتیں ساتھ پڑھیں گے اس کے ایکویلنٹ تول لی جائیں گی، کوئی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں، آٹومیٹکلی آپ کی قضائے عمری روزانہ بنتی۔ سورۃ النساء کی آیت نمبر 103 کا وہ آخری پورشن، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، بے شک نماز مسلمانوں پر ایک وقت باندھا ہوا فرض ہے، مقررہ وقت کے اندر فرض کی گئی ہے، اس کے اندر کوئی ٹالرنس نہیں۔ اور یہ آیت صلاۃ الخوف کے کانٹیکسٹ میں نازل ہوئی، سورۃ النساء کی آیت نمبر 102 اور 103 کہ صلاۃ الخوف، جنگ کی حالت میں بھی نماز تمہیں معاف نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو مقررہ وقت کے اندر فرض کیا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ بعد میں اکٹھی کر کے ساری پڑھ لو، یہ اس حد تک مقررہ وقت ہے کہ اس کو آپ نے حالت جنگ میں بھی صلاۃ الخوف پڑھنی ہے۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا۔
اب آ جائیں کہ یہ جو کہا گیا مقررہ وقت، تو مقررہ وقت قرآن و سنت میں نمازوں کے کیا آئے ہیں؟ سب سے پہلے ہم قرآن کی طرف رجوع لاتے ہیں کہ قرآن میں نماز کی ٹائمنگز کیا آئی ہیں۔ اس کانٹیکسٹ میں سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 78 ہے، اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس، نماز کو قائم رکھو سورج ڈھلنے سے لے کر الی غسق اللیل، رات ہونے تک، وقرآن الفجر، اور قرآن پڑھو فجر کی نماز میں، ان قرآن الفجر کان مشہودا، بے شک فجر کے وقت جو قرآن پڑھا جاتا ہے اس وقت فرشتوں کی حاضری کا وقت ہے۔ اس کانٹیکسٹ میں وہ حدیث ہے بخاری اور مسلم میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ فرشتوں کی ٹائمنگ جو ہے نا فجر اور عصر کے وقت تبدیل ہوتی ہے۔ جو فرشتے اللہ کی طرف سے فجر کے وقت آئے ہوتے ہیں نا، ان کی ڈیوٹی عصر تک ہے، عصر کے وقت وہ واپس چلے جاتے ہیں، پھر نئے فرشتے آ جاتے ہیں اور وہ پھر فجر تک ڈیوٹی کرتے ہیں، اور پھر فجر کے وقت وہ واپس چلے جاتے ہیں، پھر نئے فرشتے آ جاتے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ ان سے پوچھتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے ساتھ فرمایا حالانکہ اللہ خوب جانتا ہے، پھر بھی پوچھتا ہے کہ میرے بندوں کو کس حال میں پایا۔ تو پہلا گروپ فرشتوں کہتا ہے کہ یا اللہ جب ہم گئے تو وہ عصر پڑھ رہے تھے، جب آئے تو وہ فجر پڑھ رہے تھے۔ دوسرا گروپ کہتا ہے یا اللہ جب ہم گئے تو فجر پڑھ رہے تھے اور جب آئے تو عصر پڑھ رہے تھے۔ یہ فجر اور عصر یہ بڑی امپورٹنٹ نمازیں ہیں، اور آپ کو پتا ہے صحابہ میں اختلاف ہے اس معاملے میں، اور دونوں طرف احادیث ہیں کہ جو سورۃ البقرہ میں آیا نا کہ نماز کی حفاظت کرو خصوصاً صلاۃ الوسطیٰ کی، صحابہ کا ایک گروہ صلاۃ الوسطیٰ کہتا ہے نماز فجر کو، اور دوسرا گروہ کہتا ہے نماز عصر کو، لیکن ڈومیننٹ جو احادیث جو بخاری مسلم کی ہیں ان میں صلاۃ الوسطیٰ صلاۃ العصر کو کہا گیا، اور وہ حدیث جو بخاری مسلم دونوں میں ہے کہ اللہ تعالیٰ مشرکین کے گھروں کو آگ سے بھر دے جنہوں نے ہماری صلاۃ الوسطیٰ نماز قضا کروا دی، عصر کی نماز غزوہ خندق کے موقع پر کیٹاسٹرافک کنڈیشن تھی، تو وہاں سے واضح پتا چلتا ہے۔ بہرحال یہ دونوں اپنی جگہ اہمیت کی حامل ہے نمازیں۔ تو اب یہ جو آیت ہے سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 78، اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے نماز کو قائم رکھنا ہے سورج ڈھلنے سے لے کر رات ہونے تک، یعنی یہ سارا جنرل نماز کا ٹائم ہے، سورج ڈھلنے سے رات ہونے تک۔ سورج ڈھلنے سے ہی زور کا وقت شروع ہو جاتا ہے جسے ہم زوال آفتاب بھی کہتے ہیں۔ سورج جب طلوع ہوتا ہے اس وقت سے لے کر جب سورج غروب ہوتا ہے، اس پورے ٹائم کو کیلکولیٹ کریں تو جو سینٹر میں وقت بنتا ہے نا، جب ایگزیکٹ سورج سینٹر میں آتا ہے، سینٹر کا مطلب نہیں کہ سر کے اوپر ہوگا، وہ تو صرف ایکویٹر پہ ہوگا، یا گرمیوں میں ہمارے علاقے میں آلموسٹ اوپر، ادروائز سردیوں میں تو یوں سورج جاتا ہے نا، تو وہ اپنے ٹریک میں جو درمیان میں پہنچتا ہے، وہ درمیان کو جیسے ہی کراس کرتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں زوال آفتاب، یعنی سورج گر پڑا ہے مغرب کی جانب ود رسپیکٹ ٹو زمین۔ ویسے تو زمین سورج کے گرد گھوم رہی ہے، ایک میں ود رسپیکٹ ٹو زمین بات کر رہا ہوں، تو وہ جیسے ہی سینٹر کو کراس کرتا ہے تو زوال آفتاب ہوتا ہے۔ ویسے پبلک میں مشہور ہے کہ رات کو 12 بجے زوال ہوتا ہے، راتی تو سورج ہوتا ہی نہیں سرکار، یہ زوال آفتاب ہے۔ اور زوال کہتے ہیں نہیں مکروہ وقت کو، زوال ہوتا ہے ابتدائے ظہر، زوال سے پہلے مکروہ وقت ہوتا ہے، اسے کہتے ہیں دحوائے کبرا۔ جب ایگزیکٹ سینٹر میں سورج آ جائے نا وہ ہے مکروہ وقت، اس کو جیسے ہی کراس کرے گا 4-5 منٹ بعد زہر کا وقت شروع ہو جائے گا۔ میں ڈیٹیل سے بعد میں اس ٹائمنگ پہ بھی بات کرتا ہوں۔ اور اس کے بعد پھر عصر کا وقت، تو یہ جو آیا نا کہ سورج ڈھلنے سے لے کر یعنی زوال ہونے سے لے کر اس میں زور اثر آ گئی، الی غسق اللیل، رات کے مکمل ہونے تک، جو اندھیرا چھانے تک، اس میں مغرب اور عشاء ہو گئی، وقرآن الفجر، اور یہ فجر کی نماز الگ ہوگی۔ تو قرآن میں نماز کی 3 ٹائمنگ آئی، کون سی؟ اور یہ 3 بھی ویسے میں اس کی یعنی تفصیل کے لیے بیان کروں، ادروائز وہ اکٹھا بیان ہوا ہے، ظہر اور عصر اکٹھی، مغرب اور عشاء اکٹھی، اور اس کے بعد فجر۔ اسی کو سپورٹیو سورہ طٰہٰ کے اندر بھی ایک آیت ہے، لیکن وہ نماز کے حوالے سے نہیں، جنرل ہے، ذکر کے حوالے سے، اس میں اگر نماز بھی کرنا چاہیں تو وہاں پہ بھی اسی طریقے سے الفاظ ہیں۔ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ، اے نبی صبر کیجئے جو کچھ یہ کہتے ہیں آپ سے، وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، اور اپنے رب کی تسبیح کیجئے، حمد کے ساتھ تسبیح بیان کیجئے، قبل طلوع الشمس، سورج طلوع ہونے سے پہلے، تو کون سی نماز ہوئی؟ فجر۔ وقبل غروبها، اور غروب ہونے سے پہلے کون سی نماز ہوئی؟ عصر اور ظہر، دونوں بیچ میں آ جائیں گی۔ ومن آناء اللیل، اور رات کے حصوں میں بھی، رات کے پھر 2 حصے آپ کر لیں، شروع کا رات کا حصہ غروب آفتاب کے بعد مغرب، اور اس کے بعد عشاء کی نماز۔ فسبح واطراف النہار، اور جو دن کے 2 کنارے ہیں ان کی طرف بھی۔ اب دن کے 2 کنارے اگر زوال آفتاب سے پہلے لیا جائے اور بعد والا لیا جائے تو پھر آپ اشراق چاش کے نفلی نماز کر لیں
اور اگر دو کنارے پورے دن کے لیے جائیں تو پھر ایک کنارے پہ مغرب ہے، دوسرے کنارے پہ فجر ہے. تو اس میں سے بھی 3 ہی اوقات نکلتے ہیں. لعلک ترضی، تاکہ تم راضی ہو جاؤ. یعنی نماز جو ہے نا وہ غم دور کرنے والی چیز ہے. واستعینوا بالصبر، استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین. نماز اور صبر کے ذریعے اللہ کی مدد چاہو، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. تو یہ نماز کی آگے 3 ٹائمیں. اب آ گیا جو لوگ کہتے ہیں جی ہم نے سنت کو اور حدیث کو نہیں لے کے چلنا، تو قرآن میں تو نماز کی آئی 3 ٹائمنگ، اور نمازوں کے نام بھی اس طرح نہیں آئے سوائے 2 نمازوں کے، صلاۃ الفجر اور صلاۃ العشاء. وہ سورۃ النور میں آتا ہے کہ 3 اوقات ہیں جس میں آپ کسی کے گھر نہیں جا سکتے. وہاں ہے صلاۃ الفجر سے پہلے اور صلاۃ العشاء کے بعد اور دن کے وقت. وہاں پہ 2 نمازوں کا ذکر آیا، صلاۃ الفجر اور صلاۃ العشاء. یہ 2 نمازیں ہیں جن کا نام قرآن میں ہے. صلاۃ العصر کوئی نہیں ہے، وہ ویسے سورۃ العصر کو وہ کہتے ہیں والعصر ان الانسان لفی خسر، وہ تو اللہ نے زمانے کی قسم یاد فرمائی ہے، عصر کے وقت کی نہیں، وہ اوور آل زمانے کی ہے. صلاۃ العصر کا لفظ نہیں ہے وہاں پہ. صلاۃ کے ساتھ 2 ہی نمازوں کا ذکر ہے پورے قرآن میں، صلاۃ الفجر اور صلاۃ العشاء، وہ بھی سورۃ النور میں. ظہر، عصر اور مغرب ان نمازوں کے نام نہیں آئے. تو جو لوگ کہتے ہیں ہم نے حدیث یہ سنت کی طرف نہیں جانا، وہ تو نمازوں کے نام بھی نہیں ان کو پتا. ابھی تو رکعتوں کی اور پڑھنے کے طریقے کی اور اس میں پڑھنا کیا ہے وہ تو آپ چھوڑ ہی دیں. یہ اس قابل ہی نہیں کہ ان کے اوپر بھی کوئی لیکچر ریکارڈ کروایا جائے. کوئی بنیاد ہو تو بندہ آگے چلے بھی نا، یہ تو ٹائم کا ضیاع ہے. وہ سنت سے آپ کو ملا. تو سنت کو ماننا، قرآن کو ماننا ہے، کیونکہ قرآن نے ہمیں حکم دیا ہے من یطع الرسول فقد اطاع اللہ. جس نے رسول اللہ کی اطاعت کی اس نے گویا اللہ کی اطاعت کی. الحمدللہ. تو یہاں سے آپ کو نماز کی ٹائمنگز بھی پتہ چل گئی. 3 ہیں. کون سی؟ فجر بالکل الگ ہے، ظہر اور عصر اور مغرب اور عشاء. اب آپ ظلم کی انتہا دیکھیں کہ اہل سنت میں سے چند فنیٹک قسم کے لوگ شیعہ کو یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جی قرآن میں تو آیت ہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، بے شک نماز مسلمانوں پر وقت باندھا ہوا فرض ہے، لہٰذا اگر آپ نے ظہر عصر کٹھی پڑھتے ہیں آپ یا مغرب عشاء تو یہ تو آپ وقت ہی نہیں کر رہے. قرآن میں تو ہے. تو سر قرآن تو وقت بھی 3 بتا رہا ہے نا، 5 تو بتا ہی نہیں رہا. 5 کی تفریق تو آئی ہے احادیث کے اندر. یہ آیت تو شیعہ آپ کے خلاف پیش کرتے ہیں کہ اگر یہ آیت قرآن سے لے رہے ہیں پھر نماز کی ٹائمنگ بھی پھر قرآن سے لیں. قرآن میں تو یہ تفصیلات نہیں آئی ہیں. تو اس حوالے سے میں نے اس معاملے کو بھی کلیئر کر دیا. باقی اہل سنت اور اہل تشیع کا اجماع ہے کہ نمازیں 5 ہیں. شیعہ 5 ہی پڑھتے ہیں لیکن وہ جمع کر کے پڑھتے ہیں. لیکن ان کے نزدیک بھی افضل 5 نمازوں کو الگ پڑھنا ہے. ان کی فقہ کی کتابوں میں ہے، ان کے علماء کے باقاعدہ ویڈیوز ہیں. بلکہ پاکستان کے دینی مسالک جو میں نے بتایا تھا، جو ایک شیعہ عالم ہے ثاقب اکبر صاحب، انہوں نے تمام مکاتب فکر کے بڑے علماء کے انٹرویوز کر کے کتاب لکھی اور وہ اسلامی نظریاتی کونسل نے اس کتاب کو پرنٹ کروایا تھا. تو ان کی یعنی اسائنمنٹ تھی. وہ تو خیر پھر جب تیار ہوگی تو وہ پیچھے ہٹ کے تو پھر انہوں نے خود سے اسے پرنٹ کروا دیا کہ اتنی محنت کی ہے. اس میں بھی شیعہ علماء کے جو انٹرویو انہوں نے کہا جی افضل یہی ہے کہ 5 نمازیں الگ وقت میں پڑھیں. یہ جواز کی حد تک ہے. اب آ جائیں اہل سنت کی طرف. تو اہل سنت میں بھی جواز ہے نمازیں جمع کرنے کا. صحیح مسلم میں اوپر تلے 10 احادیث ہیں 1628 سے لے کر 1637 تک کہ نبی علیہ السلام نے بغیر خوف کے، بغیر بارش کے، مدینہ شریف میں یعنی بغیر سفر کے ظہر اور عصر کی نماز اکٹھی پڑھی اور اس کے بعد مغرب اور عشاء کی نماز اکٹھی پڑھی. تو پوچھا تابعین نے ابن عباس سے کہ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے یہ عمل کیوں کیا تھا؟ تو انہوں نے کہا تاکہ اس معاملے میں امت کے لیے آسانی ہو جائے اور کوئی حرج یعنی تنگی باقی نہ رہے. باقی اس میں کئی ایک تفصیلات ہیں جو 20-25 منٹ اور لگ جائیں گے. آپ میرا کلپ دیکھ لیں. نمازوں کو جمع کرنا حرام، سوالیہ نشان اس میں نے بتایا، اور اس میں جو بڑے بڑے ائمہ کے اقوال اور جو اس میں چند ایک لوگوں نے بیچ میں پخے چھوڑی ہیں، میں نے ایک ایک وسوسے کو اس کلپ کے اندر سیٹل کیا. آج میں اسے سکپ کرتا ہوں. اب اہل سنت کی ضد ہے کہ وہ ہمیشہ 5 الگ وقت میں پڑھتے ہیں، اور شیعہ کی ضد بنائی ہوئی ہے کہ وہ ہمیشہ 3 اوقات میں 5 نمازیں پڑھتے ہیں، فجر کو الگ، ظہر عصر اکٹھی اور مغرب اور عشاء اکٹھی. تو دونوں کو ضد چھوڑ کر وقتاً فوقتاً دونوں طریقوں پہ عمل کرنا چاہیے. الحمدللہ ہم تو دونوں طریقوں سے کرتے ہیں. اور نمازیں جو جمع آپ کریں گے تو وہ پھر اس میں آپ کے پاس ٹالرنس ہے. ظہر کا وقت داخل ہونے سے لے کر عصر کا وقت ختم ہونے تک کسی بھی وقت آپ نمازوں کو جمع کر سکتے ہیں. جمع تقدیم بھی درست ہے ظہر کے ساتھ عصر، جمع تاخیر بھی درست ہے عصر کے وقت میں جا کے پہلے ظہر اور پھر عصر، اور جمع سوری درمیان میں، ظہر آخری وقت میں اور عصر پہلے وقت میں،
یہ بھی طریقہ درست ہے. اور یہی کچھ مغرب اور عشاء کے ساتھ جمع تقدیم، جمع تاخیر اور جمع سوری، اس میں پوری ڈیٹیل احادیث جامعہ ترمذی میں اور سنن ابی داؤد میں موجود ہیں اور مشکات کے اندر بھی موجود ہیں. اس کلپ میں دیکھ لیں، میں نے تفصیل سے بیان کیا ہے. اچھا، اس میں ایک بات اور عرض کر دوں کہ جس طرح نمازوں کی تعداد کے اوپر اجماع امت ہے نا اہل سنت اہل تشیع کا، نماز کی رکعتوں پہ بھی اجماع ہے. فجر کے 2 فرض، ظہر کے 4، عصر کے 4، مغرب کے 3 اور عشاء کے 4. اس پہ پوری دنیا کے مسلمانوں کے تمام مکاتب فکر کا اجماع ہے. لہذا اس میں کوئی اختلاف ہی نہیں، تو آگے دلائل کی طرف جانے کی ضرورت نہیں. البتہ بخاری مسلم میں درجنوں احادیث ہیں جن میں رکعتوں کے حوالے سے موجود ہے. پچھلے دنوں ابھی میری ایک ویڈیو اس حوالے سے اپلوڈ ہوئی تھی نماز قصر کے حوالے سے، اس میں نے تفصیل کے ساتھ سارا رکعتوں کا بھی ذکر کیا تھا. اب آ جائیں دھوپ گھڑی کی طرف. اگلے زمانوں میں دھوپ گھڑی بنائی جاتی تھی سورج کے اعتبار سے، چونکہ ہماری نماز کی ٹائمنگ ہے تو سورج کے اعتبار سے کوئی اختلاف آتا نہیں ہے. چاند میں تو آپ پتہ ہے 29-30 کا چکر رہتا ہے. اسی لیے آپ دیکھیں جو نماز کی ٹائمنگ کے اوقات لگے ہوتے ہیں نقشہ اوقات، اس پہ لکھا ہوتا ہے دائمی نقشہ اوقات، اور بعض لوگوں نے لکھا ہوتا ہے 100 سال کے لیے. سر وہ 100 سال کے لیے نہیں ہے، وہ 1000 سال کے لیے بھی کفایت کریں گے، 10,000 سال کے لیے، کیونکہ وہ سورج سے ریلیٹڈ ہے. 100 سال لکھ کے ہم رو پا رہے ہونے. اچھا، تو دھوپ گھڑی بنائی جاتی تھی. دھوپ گھڑی یہ ہوتی تھی کہ چھت کے اوپر وہ ایک ورٹیکل چیز زمین میں گاڑ لیتے تھے بالکل سیدھی 90 کے اینگل کے اوپر، اور اس کے سائے کے اعتبار سے انہوں نے اپنی چھت پہ نشان لگائے ہوتے تھے. جب سایہ یہاں پہنچ گیا تو یہ نماز ہوگی، پھر یہ ہوگی، پھر یہ ہوگی. آج کل تو دھوپ گھڑی کی ضرورت ہی نہیں ہے آپ کو. آپ کے ہاتھ میں گھڑیاں اور ڈیجیٹل آپ کے پاس کلاکس مسجد میں لگی ہوئی ہیں جو آپ سیکنڈز تک آپ کو ایکوریسی کے ساتھ نماز کی ٹائمنگ بتاتی ہیں. پھر سافٹ ویئرز ہیں، ایپس ہیں، مسلم پرو، اسلام 360، صلاۃ ٹائم اور کئی ہیں. ملینز آف سٹیز کہ اس میں پورے نقشے دیے ہیں. اور گوگل میں آپ ویسے ہی لکھیں، آج آپ جا کے لکھیں جناب سن رائز یا فجر یا ظہر ان جیلم ٹوڈے، وہ آپ کو تاریخ کے ساتھ بتا دے گا، گوگل خود بتائے گا. حافظہ اللہ تعالی. سر کتنی آسانی کر دی ہے. پرانے لوگ تو اندازے بیچارے لگاتے رہتے تھے. پرانے زمانے میں تو جناب اگر مغرب سے 1 گھنٹہ یا آدھا گھنٹہ پہلے گھوپ اندھیرا چھا جائے تو لوگ روزہ بھی کھول لیتے تھے، کیونکہ یہ تو نہیں پتا، علم غیب تو اس زمانے میں نہیں ہوتا تھا نا. اور تو اور چھوڑ دیں، صحیح بخاری میں آتا ہے نبی الاسلام کے زمانے میں صحابہ کہتے ہیں ایک دفعہ اتنے بادل چھائے کہ ہم لوگوں نے روزہ افطار کر لیا اور بعد میں سورج نکل آیا. تو پوچھا پھر کیا کیا؟ ان کا روزے کی قضا کے سوا اور کیا چاہ رہا تھا؟ اس زمانے علم غیب کوئی نہیں سی، صحابہ کا روزہ خراب ہو گیا. لیکن جان کی امان پاؤں اور گستاخی کے فتوے میں نہ ہوں، کیا آج ہمارا بچہ یہ کرے گا کہ سورج کے آگے بادل آ جائیں اور وہ روزہ کھول لے؟ کہے گا سر ابھی تو ٹائم نہیں شروع ہوا، چھوڑ دیں تو ستارے بھی نظر آ جائیں، جب تک گھڑی نہ بتائے کہ غروب آفتاب ہوا ہے کہ نہیں. تو سر پھر یہ کتنا مبارک دور ہے. ایرر کے چانسز ہی ختم ہو گئے. دیکھیں نا، اب تو کوئی غلطی نہیں کھاتا. ہمیں تسلی ہوتی ہے کہ جناب جو مرضی ہو جائے، بے شک سورج کو گرہن لگ جائے اور زمین پہ بالکل اندھیرا ہو جائے، تب بھی کسی نے روزہ نہیں کھولنا. وہ روزہ اپنے ٹائم پہ، جی آج غروب آفتاب یہ ہے، وہ کیلکولیشن ہوئی ہے میرے بھائی. یہ ہے اس ماڈرن دور کی برکات. تو یہ اللہ نے ہمارے لیے آسانیاں کر دی ہیں الحمدللہ. اب آ جائیں نمازوں کے اوقات کی طرف. تو پوری ڈیٹیلڈ حدیث صحیح مسلم میں ہے اور مشکات میں موجود ہے. مشکات کی پہلی جلد میں آپ کو نمازوں کے اوقات والا چیپٹر بھی مل جائے گا کہ نبی الاسلام نے فرمایا کہ ظہر کا وقت شروع ہوتا ہے جب سورج زوال پذیر ہو، یعنی وہ اپنے ٹریک میں سینٹر سے تھوڑا سا آگے چلا. سورج صبح طلوع ہوتا ہے اور غروب آفتاب کے وقت وہ غروب ہوتا ہے. یہ پورا ٹریک جو ہے نا جتنا بنتا ہے نا 10 گھنٹے 12 گھنٹے 8 گھنٹے، اس کا ایگزیکٹ سینٹر کریں نا. ان میں ضروری نہیں کہ سورج سینٹر میں ہمارے سر کے اوپر ہوگا. سردیوں میں یوں سورج جاتا ہے اور گرمیوں میں بالکل ایسے اوپر سے جاتا ہے. اور وہ بھی یہ ہم جو اکویٹر خط استوا کے قریب ہیں، نارتھ پول پہ اور ساؤتھ پول پہ چلے جائیں، وہاں تو 6 مہینے کا دن اور 6 مہینے کی رات ہے. ادھر پھر آپ کو گھڑیوں پہ ہی چلنا پڑے گا. دن کے وقت بھی آپ عشاء کی نماز پڑھ رہے ہوں گے. اور نبی الاسلام کی حدیث بھی ہے اس کو سپورٹو صحیح مسلم میں کہ نبی الاسلام فرمایا جب دجال آئے گا تو پہلا دن 1 سال کا ہوگا، دوسرا 1 مہینے کا ہوگا، تیسرا 1 ہفتے کا، اور پھر نارمل ہوں گے. تو صحابہ نے کہا کہ پھر ہم لوگ نماز کا کیا کریں گے جب 1 سال کا ہوگا؟ صحابہ نے نماز ہی فکر پہ گئی. تو انوے فکر پہنے سی کہ سر کیڑی تاریخ دجال آئے گا. میں ایک ویڈیو کلپ یوٹیوب تے چڑھانا ہے، یہی کر رہے ہیں مولوی، آئے دہاڑے دجال کڈی پھر دینے. صحابہ نے نہیں کہا انہوں نے کہا آئے گا دیکھی جائے گی، 10 حضور نماز دا کی کریں گے. تو آپ نے فرمانا تم اندازہ مقرر کر لینا. اس زمانے میں تو وہ اندازہ مقرر بھی نہیں کر سکتے تھے، لیکن آج اس کلاک کی مدد سے آپ دیکھیں لوگ آباد ہیں ان جگہوں پہ جہاں پہ 6 مہینے کا دن 6 مہینے کی رات، کیونکہ وہاں سورج افق کے ساتھ چلتا ہے. یعنی سورج یہاں سے طلوع ہوتا ہے نا تو وہ بس یوں ہی رہتا ہے 6 مہینے تک. پھر 6 مہینے بعد وہ اتنا اینگل ہوتا ہے کہ واپس وہ غروب ہوتا ہے.
پھر وہ 6 مہینے تک غائب رہتا ہے، پھر 6 مہینے بعد نکلتا ہے. ہمارا تو یوں جا کے سورج آتا ہے نا، وہ افق کے ساتھ چلتا ہے. اس میں تو وہ والا صاحب بھی نہیں ہوتا کہ وہ اوپر تک بھی آئے سورج، وہ یوں ساتھ چلتا ہے. وہ آپ یوٹیوب حافظہ اللہ کے اوپر ویڈیوز دیکھ لیں کس طریقے سے وہاں پہ بھی لوگ آباد ہیں، اور نماز کی ٹائمنگ آپ کر سکتے ہیں اندازہ مقرر کر کے. اس کے لیے آپ کو امام حنیفہ کو کوئی فون کال یا واٹس ایپ میسج کرنے کی ضرورت نہیں ہے. صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ اندازہ مقرر کر لینا. یہ تو امام حنیفہ سے بھی سوال پوچھتے ہیں، تو اس زمانے میں تو گھڑیاں نہیں تھی، وہ کیا بتاتے کہ 6 مہینے کی کیسے کلاک ہو. لیکن آج ہم بتاتے ہیں. لیکن آپ نے ہماری تقلید نہیں کرنی، کیونکہ تقلید کی ضرورت نہیں ہے. اجتہاد کا دروازہ قیامت تک کے لیے کھلا ہوا ہے. اجتہاد اسلام کی خوبصورتی ہے الحمدللہ. تو وہ مسلم شریف کی حدیث ہے کہ جب سورج زوال پذیر ہو تو زہر کا وقت سٹارٹ ہو جاتا ہے، اور اس کا وقت 1 مثل سائے تک رہتا ہے. اور 1 مثل سایہ یہ ہوتا ہے کہ جو ورٹیکل چیز، جو دھوپ گھڑی کے لیے آپ نے چیز گاڑی ہوئی ہے، اس کا سایہ اپنے سائے کے برابر پلس سایہ اصلی ہو. وہ سنن سائی میں ایک روایت اس کو سپورٹی موجود ہے، اجماع امت ہے کہ سایہ اصلی کو بیچ میں نکالنا ہے. ادروائز تو وہ 1 کے برابر سایہ تو وہ زور کے وقت ہی ہو جاتا ہے. تو آپ اثر کس ٹائم پڑھیں گے؟ آپ زور کی نماز اہل حدیث سب سے پہلے پڑھتے ہیں، تو آپ اس وقت بھی انہوں نے سترا بھی جو دھوپ میں رکھا ہوتا ہے نا سردیوں میں، اس کا سایہ 1 مثل سے زیادہ بنا ہوتا ہے. جو کنگڈم تھی انگلستان کی، اس کی طرف سے کہ بادشاہ پر عوام کے کیا حقوق ہیں، اور اس میں یہ تھا کہ ہر شخص کا یہ حق ہے کہ وہ بادشاہ وقت کا دروازہ کھٹکھٹا سکے. اسے کہا جاتا تھا میگنا کارٹا. انسانیت کا میگنا کارٹا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہر شخص مجھ سے رابطہ کر سکتا ہے. جب میرے بندے میرے متعلق اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ سے سوال کرے تو آپ فرمائیے میں تمہارے بالکل قریب ہوں. اب یہ بڑا اچھا موقع تھا کہ جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھیں تو آپ فرما دیجئے کہ میں عرش کے اوپر ہوں. یہ بھی تو کہا جا سکتا ہے. جس طرح آج سلفیوں کو فکر پڑ جاتی ہے جی یہ وہ قریب کہہ دیا تو وہ کہیں وہ وحدت الوجود نہ ہو جائے، فلاں نہ ہو جائے، یہ نہ. یہ تو بڑا خطرناک موقع تھا، یہاں تو یہ بات ہی نہیں کرنی چاہیے. تو اس لیے میں نے اس اعتبار سے بڑے ہی ایکسٹریم رویے ہیں جہمیہ کی طرف سے بھی اور آج کے بعض سلفی علماء کی طرف سے بھی، یہ بہت ایکسٹریم رویے ہیں. اللہ تعالیٰ اپنے عرش پر مستوی ہے جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے، اور وہ عرش پہ ہوتے ہوئے ہمارے ساتھ ہے جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے. اس کی تعویل کرنا جو ہے 11,000 وولٹ کو ہاتھ ڈالنے والی بات ہے. ورنہ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ ہر شخص کا دل رحمان کی 2 انگلیوں میں. یہ کہتے ہیں جی وہ اگر آپ کہیں گے اللہ ہمارے ساتھ ہے، جب آپ ٹوائلٹ جاتے ہیں اس وقت بھی اللہ ہوتا ہے. تو ان سے آگے پھکی والا سوال کریں کہ جب آپ ٹوائلٹ میں جاتے ہیں اس وقت رحمان کی 2 انگلیوں میں اللہ آپ کا دل ہوتا ہے؟ اب تو آپ الفاظ کو نا پھر تعویل نہ کریں. یہ بڑا خطرناک معاملہ ہے. یہاں پہ بھی دیکھیں جب میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں تو فرماؤ بالکل قریب ہوں. تم کیسے قریب ہوں؟ جیسا کہ اس کی شان کا لائق ہے. اس حوالے سے ایک میرا کلپ ہے جس میں نے حنفیوں اور سلفیوں دونوں کے ایکسٹریم رویوں کا رد کیا، کیونکہ حنفی بعض کا بالکل جہمیوں والا عقیدہ پروپیگیٹ کرتے ہیں، اور بعض سلفی، ساروں کی نہیں میں بات کر رہا، بعض سلفی جو ہے بالکل مجسمہ والا عقیدہ پروپیگیٹ کرتے ہیں. میرا ایک کلپ ہے یوٹیوب پہ، آپ لکھیں رومن میں اللہ کہاں ہے یا انگلش میں لکھ دیں ویئر از اللہ، سب سے ٹاپ پہ میرا وہ کلپ انشاءاللہ کھل جائے گا، جس میں نے میرا خیال 12-13 منٹ میں یہ معاملہ کلیئر کیا ہے. تو میں یہ کسی موقع پہ بھی نہیں چھوڑوں گا کہ میں یہ ضرور ایڈریس کروں گا کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں عقائد اس طریقے سے پروپیگیٹ نہ کریں کہ وہ قیامت والے دن تھوڑے گاٹے فٹ ہو جائیں. بالکل اللہ تعالیٰ عرش پہ ہے جیسا اس کی شان کے لائق ہے. الرحمن علی العرش استویٰ، اور قرآن میں نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم تمہاری رگے جان سے بھی زیادہ تمہارے قریب ہیں جیسا کہ اس کی شان کے لائق. تم 3 نہیں ہوتے، چوتھا وہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے. تم 5 نہیں ہوتے، چھٹا وہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے. وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كَانُوا، تم جہاں کہیں بھی ہو تمہارے ساتھ ہوتا ہے. کیسے ہوتا ہے؟ جیسا کہ اس کی شان کے لائق. آپ تو اس میں انجینئرنگ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس کی ڈیٹیلز میں جانے کی. اللہ کی صفات لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ، اللہ کی مثل کوئی شے نہیں، نہ جہمیہ بنے نہ مجسمہ بنے. یہ بہت خطرناک معاملہ ہے اور اس میں ڈر جانے کا مقام ہے. اب یہ روحانی منزل ہے کہ رمضان کی آیات کے بیچ میں یہ آیت کیوں ڈالی گئی کہ جب میرے بندے تم سے میرے متعلق پوچھیں تو فرماؤ میں تمہارے بالکل قریب ہوں، ہر پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں. کیوں؟ دیکھیں انسان جس ہستی کے لیے قربانیاں کر رہا ہوتا ہے، انسان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ میرا اس کے ساتھ کوئی تعلق قائم ہو جائے. رمضان مبارک میں کیا ہوتا ہے کہ دن کے وقت ہم روزہ رکھ کر اپنے کھانے پینے اور باقی جو ضرورتیں ہیں ان سے کنارہ کشی اختیار کر کے بیسیکلی اپنے حیوانی جسم کو کمزور کرتے ہیں، اور رات کو قرآن پاک کی قرات سن کر قیام اللیل میں اپنے روحانی جسم کو مضبوط کرتے ہیں. دونوں طرف سے آپ دیکھیں، ادھر سے جسم کمزور ہو رہا ہے اور یہاں سے روح کو غذا مل رہی ہے. تو ظاہر ہے کہ جب جسم کمزور ہوگا، روح کو غذا ملے گی تو روحانی پہلو انسان کا ڈومیننٹ ہو جائے گا.
پھر اس کے بعد اندر سے خود یہ آواز اٹھے گی، صحابہ سے اٹھتی تھی، کہ جس رب کے لیے ہم قربانیاں کر رہے ہیں وہ رب کدھر ہے؟ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھے تم فرماؤ میں تمہارے بالکل قریب ہوں، کوئی ٹینشن نہ لو، جس رب کے لیے قربانیاں کر رہے ہو نا وہ ہر وقت تمہارے ساتھ ہے، تمہاری قربانیاں رائے گاہ نہیں جائیں گی۔ یہ دن کے وقت بھوک کی تکلیف، پیاس کی تکلیف برداشت کرنا اور رات کو جگراتا کاٹنا، قیام اللیل کر کے، یہ قربانیاں رائے گاہ نہیں جائیں گی۔ اور جب انسان کو یہ یقین ہونا کہ جس کے لیے انسان قربانی کر رہا ہے وہ اس کو دیکھ رہا ہے اس حال میں، تو انسان کو صبر نصیب ہو جاتا ہے۔ یہ دنیا میں بھی ہے، آپ کسی دنیاوی دوست کے لیے قربانی کریں اور تکلیف اٹھائیں، اور آپ کو یہ پتا چل جائے کہ آپ کے دوست کو بھی یہ بات پتا چل گئی ہے کہ آپ کو اس کی تکلیف اٹھانی پڑ رہی ہے، تو ایک اندر سے روحانی خوشی ملتی ہے کہ یار جس کے لیے کر رہا تھا اس کو پتا چل گیا کہ میں نے اس کے لیے قربانی کی ہے۔ اور جس اللہ کے لیے، جس نے ہمیں یہ سب کچھ دیا، ہمیں جان دی، اچھا جسم دیا، بال بچے دیے، اور یہ دنیاوی سرکمسٹانسز دیے، اور پھر الٹیمیٹلی جنت میں ہمیشہ کی کامیابیاں انشاءاللہ مقدر ہونے والی ہیں، تو اس اللہ کے لیے بھی جب انسان اپنی کوئی قربانی پیش کرتا ہے تو انسان کے اندر سے یہ خواہش پیدا ہوتی ہے۔ اور اسی کا ذکر ہے، جب میرے بندے پوچھیں فرماؤ تمہارے بالکل قریب ہوں، ہر پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں، بشرطے کہ وہ میری بات بھی مانے اور مجھ پر ایمان لائے جیسا کہ ایمان لانے کا حق ہے۔ اسی کانٹیکسٹ میں دو لیکچر بڑے امپورٹنٹ ہیں۔ مسئلہ نمبر 3 دعا صرف اللہ ہی سے، اس میں بھی میں نے اس کو ایڈریس کیا تھا، اور اسی کی ایکسٹینشن ہے مسئلہ نمبر 43 وسیلہ اور توسل کے صحیح احکام و مسائل، اور آج اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا۔ اگلی آیت سورۃ البقرہ آیت نمبر 187، یہ چوتھا ٹاپک ہے، روزوں سے متعلق فقہی احکام و مسائل۔ اگلے ہفتے میں انشاءاللہ 70 کے قریب کور کروں گا، بہرحال کچھ اس میں کور ہو رہے ہیں، ان کو بھی اگلی دفعہ ڈیٹیل سے، آج صرف میں سرسری گزروں گا۔ احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم، تمہارے لیے حلال کر دیا گیا ہے رمضان کی راتوں میں اپنی بیویوں کے ساتھ ازدواجی تعلق۔ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، تمہاری بیویاں تمہارا لباس ہے اور تم ان کا لباس۔ ان لباس اور جسم میں کوئی پردہ نہیں ہوتا، میاں بیوی ایک دوسرے کی عفت اور عصمت کی حفاظت کرنے کے اعتبار سے بھی لباس ہے، اور باقی بھی لباس تو ہیں۔ علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم، اللہ تعالیٰ نے یہ جانچ لیا کہ تم اپنے جی میں خیانت کرتے تھے، گلٹی فیل کرتے تھے، فتاب علیکم، تو اللہ نے تم پر رجوع فرمایا، وعفا عنکم، اور تمہارے لیے ڈھیل فرما دی، تمہیں معاف فرما دیا، تمہارے لیے آسانی کر دی۔ فالآن باشروہن، پس آؤ اور اپنی بیویوں کے ساتھ ازدواجی تعلق قائم کرو، وابتغوا ما کتب اللہ لکم، اور اللہ سے طلب کرو جو اللہ نے تمہارے لیے مقدر کیا ہے، یعنی کہ نیک اولاد۔ اس آیت کے کانٹیکسٹ میں صحیح بخاری کے اندر انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 4508 نمبر حدیث ہے۔ برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ صحابہ کرام کے دو گروہ تھے، ایک وہ تھے کہ جب رمضان کے روزے فرض ہوئے تو دن کے وقت تو ظاہر ہے کہ وہ بیویوں کے ساتھ ازدواجی تعلق نہیں رکھتے تھے روزے کی وجہ سے، لیکن بعض ایسے تھے جو رات کے وقت بھی اپنی بیویوں کے ساتھ تعلق نہیں رکھتے تھے، اور وہ سمجھتے تھے کہ یہ رمضان پورے کا پروٹوکول ہے، اور بعض ایسے تھے جو رات کے وقت تعلق قائم کرتے تھے اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ روزہ تو کھل چکا ہے، اب کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور وہ لوگ حق پر بھی تھے، لیکن ساتھ ہی ان کے دل میں گلٹ بھی رہتا تھا۔ یہ جو الفاظ ہے نا کہ کنتم تختانون انفسکم، تم اپنے جی میں خیانت محسوس کرتے تھے، خیانت ہے نہیں تھی لیکن اندر سے محسوس کرتے تھے کہ واضح حکم نہیں آیا، کہیں ہم غلطی نہ کر رہے ہو، تو اللہ تعالیٰ نے پھر حکم نازل فرما دیا تاکہ تمہارے لیے آسانی ہو جائے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمائی کہ کوئی اس میں ممانعت نہیں ہے، دن کے وقت یہ پروٹوکول ہے، روزے کا کھانا پینا اور ازدواجی تعلق والا معاملہ جو ہے اس سے بچنا ہے، رات کے وقت کا یہ معاملہ نہیں ہے۔ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ، اور کھاتے پیتے رہو سحری کے وقت یہاں تک کہ جو سفید ڈورا ہے وہ رات کے جو سیاہ ڈورا ہے اس سے ممتاز ہو جائے، من الفجر، فجر کے وقت، یعنی فجر کے وقت جب آپ مشرق کی طرف منہ کریں تو سیاہی ہوتی ہے، جب فجر کا وقت داخل ہونے والا ہوتا ہے اس سے کافی دیر پہلے ہی ہلکی ہلکی سفیدی ظاہر ہوتی ہے، کیونکہ سورج اوپر آ رہا ہوتا ہے ود ریسپیکٹ ٹو صبح، اس کو ہم کہتے ہیں صبح کاذب، یعنی جھوٹی صبح۔ اس کے بعد پھر وہ روشنی ذرا نمایاں ہوتی ہے اور بالکل سفید افق پہ پھیل جاتی ہے،
اس سے اوپر بلیک ہوتا ہے سارا معاملہ اور نیچے ہوتا ہے سفید، اس کو ہم کہتے ہیں صبح صادق. اس وقت فجر کا وقت داخل ہو جاتا ہے. وہ کالا اور سفید ڈھورا ہے، فجر کا وقت داخل ہو جاتا ہے اور سحری کا وقت ختم ہو جاتا ہے. اور پھر جب سورج کی ٹکیاں باہر آنا شروع ہوتی ہے اس وقت فجر کا وقت بھی ختم ہو جاتا ہے. تو یہ کہا جا رہا ہے فجر کے وقت جو سفید اور سیاہ ڈھورے ہیں جب وہ ممتاز ہو جائیں، یعنی صبح کاذب صبح صادق میں کنورٹ ہو جائے، پھر کھانا پینا چھوڑ دو. آج کل بڑا آسان ہے، وہ ٹائم ٹیبل بنے ہیں، میں انشاءاللہ اگلی دفعہ بتاؤں گا. اینڈرائڈ ایپس بنی ہیں پرو مسلم اور باقی، میں انشاءاللہ اگلی دفعہ ڈیٹیل کے ساتھ اسے ڈسکس کروں گا. بہرحال اسی کانٹیکسٹ میں صحیح بخاری میں ایک حدیث ہے 4509. عدی بن حاتم کہتے ہیں کہ جب میں نے یہ آیت پڑھی تو انہوں نے اپنے تکیے، اپنے سرہانے، ایک سفید رنگ کا دھاگا اور ایک کالے رنگ کا دھاگا رکھ لیا اور وہ رات کے اندھیرے میں اس کو دیکھتے رہتے تھے. جب ان دونوں کا کلر واضح ہو جاتا تھا نا تو وہ کہتے تھے اچھا اب سحری کا وقت ختم ہو گیا. تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آ کر عرض کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور آپ نے مزاح کے طور پہ فرمایا کہ تیرا تکیہ اتنا چوڑا ہے کہ آسمان کے ڈورے اس کے نیچے آ جاتے ہیں. اس سے مراد آسمان کے ڈورے ہیں، آسمان پہ جو سفید اور سیاہ ڈورا ہے یہ والے ڈورے نہیں ہیں. اس سے یہ بات پتہ چلی کہ اجتہاد صحابی کا بھی غلط ہو سکتا ہے صحیح حدیث کے مقابلے میں. اب انہوں نے اجتہاد ہی کیا نا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیثوں میں پہنچی تو ان کو پتا چلا کہ یہ اجتہاد غلط تھا. یہ پکی ہے خصوصاً اپنے مقلدین علماء اور بھائیوں کے لیے جو کہتے ہیں اجتہاد. تو یہ اجتہاد کو ہم بھی مانتے ہیں لیکن کتاب و سنت اجماع کے بعد. اجتہاد تو صحابی کا بھی غلط ہو سکتا ہے کتاب و سنت کے مقابلے میں. وہ صحابی کا اجتہاد ہی تھا نا کہ کالا اور سفید ڈورا، انہوں نے اپنے دماغ سے سوچا، لیکن اللہ کے نبی کی حدیث آئی، آپ نے فرمایا کہ نہیں اس سے مراد وہ ہے. تو اب اس میں کوئی ضد نہیں کرنی چاہیے. تو قرآن حکیم میں ہر چیز موجود ہے، انسان تھوڑا سا تفکر کرے تو حق بات انسان کو پتہ چل جائے گی. ثم اتم الصیام الی اللیل، اور پھر اس کے بعد روزے کو رات تک مکمل کرو. اب یہ بڑا کڑوا ٹاپک ہے اور بون آف کنٹینشن ہے سنی اور شیعہ کے درمیان. میں انشاءاللہ اگلی دفعہ یہ مسئلہ بھی حل کر دوں گا. یہاں پہ الفاظ یہ نہیں ہے کہ روزے کو مکمل کرو شام تک، یہ الفاظ ہیں روزے کو مکمل کرو رات تک. اور رات کی ڈیفینیشن کے اعتبار سے جو اختلاف پایا جاتا ہے میرے نزدیک سنی اور شیعہ دونوں ہی اپنی جگہ موقف پہ درست ہیں. اور بسا اوقات سنی علماء جو ہیں وہ شیعہ کے ساتھ بالکل خیانت کر رہے ہوتے ہیں اس مسئلے میں، اور بعض اوقات شیعہ جو ہیں وہ اہل سنت کے ساتھ خیانت کر رہے ہوتے ہیں. میں انشاءاللہ اگلی دفعہ اس مسئلے کو ڈسکس کروں گا. اور دونوں نے ون سائیڈڈ باتیں پکڑی ہوئی ہیں. اب یہ سارے حدیث بتا رہے ہوتے ہیں جی افطار میں جلدی کرو، حالانکہ یہ بھی حدیث موجود ہے قیامت والے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا منظر بھی دکھایا گیا ہے کہ دوزخ کے اندر لوگ الٹے لٹکے ہوئے ہیں جو وقت سے پہلے روزہ کھول لیا کرتے ہیں. اب ہم یہ پوچھتے ہیں یہ وقت سے پہلے کھولنے والے کون ہیں؟ اہل تشیع کے بارے میں تو یہ ہے کہ وہ لیٹ کھولتے ہیں. پہلے کون کھول رہے ہیں؟ پہلے وہ کھول لیں جن کے ٹائم ٹیبل غلط بنے ہوئے ہیں. ان کو شرم بھی نہیں آتی، ہر سال لوگوں کے روزے وہ جی افطار میں جلدی کریں. افطار میں جلدی کا یہ مطلب تو نہیں کہ آپ روزہ ابھی غروب پورا بھی نہیں ہوا اور آپ کے بزرگ بابے غلط ٹائم ٹیبل بنا گئے ہوئے ہیں، آپ ان کے مطابق چلیں. میں ہمارے جیلم میں تو میں نے خصوصاً اہل حدیث مکتبہ فکر کے تو روزے شاید 25-30 سال سے کسی کا بھی صحیح نہ ہو، کیونکہ ان کا ٹائم ٹیبل مغرب کے وقت 4-5 منٹ جو ہے پہلے ہے. اور کئی بار بالکل آپ بلند مقام پہ چڑھے تو آپ کو روشنی نظر بھی آئے گی. ان کو بتایا کہ آپ دارالاسلام پبلیکیشن خود اہل حدیث کا ادارہ ہے، ان کا آپ ٹائم ٹیبل دیکھ لیں، اس میں 4-5 منٹ کا آپ کا فرق ہے. تو یہ انشاءاللہ میں اگلی دفعہ اس کو ڈسکس کروں گا، چھوڑوں گا نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جڑی شے مسلط کر دیتی ہے وہ تو پھر مسلط ہوئے گی انشاءاللہ تعالی. وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، اور عورتوں کے ساتھ ازدواجی تعلق مت قائم کرو جب تم مسجدوں میں اعتکاف کیے ہوئے ہو. اس سے یہ بات پتہ چلی کہ عورت بھی مسجد میں اعتکاف کر سکتی ہے، لیکن میں نے پچھلی دفعہ بتایا تھا جب حالات فیوریبل ہوں. آج کے جو حالات ہیں اس کے اندر بہتر یہ ہے کہ عورت گھروں میں ہی اعتکاف کرے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آج کل یہ سیلفی فون اور یہ باقی جو بیماریاں ہیں اس کی وجہ سے کچھ ہو جائے گا، الا یہ کہ جہاں پہ آپ کو کنفرم ہو کہ اس طرح کی کوئی بےہودگی نہیں ہے تو وہاں پر سیکیورٹی بھی ہو ہر اعتبار سے. تو جب تم مسجدوں میں اعتکاف کرو تو پھر مسجد میں اعتکاف کرنے والا اپنی بیوی کے ساتھ ازدواجی تعلق قائم نہیں کر سکتا اگر اس کی بیوی نے بھی ساتھ اعتکاف کیا ہوا ہے. تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدیں ہیں. فلا تقربوها، اور ان حدوں کے قریب بھی مت پھٹکنا. کذالک یبین اللہ آیاتہ للناس لعلہم یتقون، اور اس طریقے سے اللہ تعالیٰ اپنی آیات کھول کھول کر بیان فرماتا ہے تاکہ تم متقی بن جاؤ. وہی بات لعلکم تتقون، متقی بنانے کے لیے یہ کھول کھول کر. مطلب کیا ہے کہ کوئی شخص یہ نہ کہ آپ یہ اتنی نٹی گٹیز ڈسکس کی جا رہی ہیں
اور میاں بیوی کا ریلیشن شپ ڈسکس ہو رہا ہے، یہ کتنی کوئی بے حیائی پہ مبنی نعوذ باللہ کوئی باتیں ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہمارے ہم آیات کھول کھول کر بیان کر رہے ہیں۔ اللہ کا مقصد وہ یہ نہیں ہے کہ وہ کسی کے اوپر زبردستی کوئی چیز امپلیمنٹ کرنا ہے، بلکہ احکامات کو کھول کر بیان کرنا ہے، اس میں کوئی بے حیائی والا معاملہ نہیں ہے۔ اب آخری آیت اسی کانٹیکسٹ میں سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 188، جس میں 5واں ٹاپک ہے روزوں سے تقوی کے حصول کا لٹمس ٹیسٹ۔ ہاں جی، یہ آ رہی ہوں کوڑیاں گلا، کس کے روزے قبول ہیں اور کون روزے کا مقصد حاصل کرے گا؟ تقوی والا۔ بڑا خطرناک لٹمس ٹیسٹ ہے، چیک کرنے کے لیے ٹیسٹر۔ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، مت ہڑپ کرو آپس میں ایک دوسرے کا مال حرام طریقے سے۔ اب رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، چیزیں مہنگی کر دی ہیں، ملاوٹ کرنی شروع کر دی ہے، اور وہ سمجھ رہے ہیں رمضان کا مہینہ تو ہم برکتیں لوٹ رہے ہیں، لعنتیں لوٹ رہے ہیں۔ مت ہڑپ کرو آپس میں ایک دوسرے کا مال حرام طریقے سے، وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ، اور اس مال کو رشوت کا ذریعہ نہ بناؤ حکمرانوں تک پہنچنے کے لیے۔ کیوں؟ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ، کہ ایک فریق دوسرے فریق کا مال کھا لے گناہ کے ساتھ، یعنی رشوت دے کے کسی کے پلاٹ پہ قبضہ کر لیا، کسی کے جائیداد ہتھیار لی رشوت کے ذریعے، اور وہ گناہ، اس کو پتہ بھی ہے کہ گناہ کا کام وہ کر رہے ہیں۔ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، جبکہ تم جانتے تو ہو۔ لوگ بڑے بولے بن کے مجھے بھی فون کر کے پوچھ رہے ہوتے ہیں، علی بھائی یہ جائز ہے ناجائز ہے؟ میں پہلے پوچھ رہا ہوں تہاڈا کیا خیال ہے، جائز ہے ناجائز ہے؟ نہیں جی لگتا تو ناجائز ہی ہے، تو میں نے کو پوچھ رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ بھی کہہ رہا ہے وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، جبکہ تم یہ جانتے بھی ہو کہ غلط کام کر رہے ہو۔ یہ دل کا جو مفتی ہے نا، بہت بڑا مفتی ہے، میں اس پہ بھی حدیث بھی ایک بتاتا ہوں دل کے مفتی کے اوپر، صحیح مسلم کی حدیث اسی کو ٹیکسٹ ہے۔ تو یہ رمضان میں جو چور بازاری کی ہوتی ہے اور چیزوں کو مہنگا کرتے ہیں، یہ ان کے لیے ہے کہ رمضان سے وہی برکت حاصل کرے گا جو حرام خوری نہ کرنے والا ہو۔ تو رزق حلال از دا لٹمس ٹیسٹ آف ایمان۔ ایمان کا لٹمس ٹیسٹ ایک یہ بھی ہے کہ رزق حلال ہے یا حرام ہے۔ اگر رزق حرام ہے تو کوئی تقوی نہیں ہے، کوئی روزے نہیں ہے، یہ کہتے ہیں پتہ نہیں قبول ہوئے نہیں، پتہ لگ گیا جناب تو تو کنفرم نہیں ہوئے جڑے اس طرح کے کام کرتے ہیں، تو میں ان کو پھر بتاتا ہوں جی کنفرم نہیں ہوئے تو قبول۔ قرآن اس لکھے آرام خوری کرنے والوں کا کہاں پہ روزہ قبول ہے؟ کسی کو دھوکہ دینے والے کا، کسی کے ساتھ زیادتی کرنے والے کا، اور ایک طرف سے مال ہڑپ کر کے لوگوں کی افطاریاں کروا رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے جی، وہ سمجھتے ہیں ہم بڑا کوئی نیکی کا کام کر رہے ہیں۔ حرام کا مال کھا کر، حرام مال کیوں اللہ تعالیٰ کنڈیم فرما رہا ہے؟ کیونکہ یہ حقوق العباد کا مسئلہ ہے۔ جب آپ حرام کما رہے ہیں تو کسی دوسرے کا حق جو ہے وہ غصب کر رہے ہیں۔ اصل میں آپ پیسے تو لے رہے ہیں اس سے پورے، لیکن مال میں خیانت کر کے اس کو دے رہے ہیں، تو یہ حقوق العباد کا مسئلہ ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ اس معاملے میں سختی فرماتا ہے۔ اب یہ اتنا کڑوا ٹاپک ہے، اس پہ گھنٹوں بولا جا سکتا ہے، لیکن اس کو سکپ بھی نہیں کیا جا سکتا۔ میں 3 حدیثیں رزق کے حلال کے کانٹیکسٹ میں یہاں پہ بیان کر دوں تاکہ پتہ چلے روزے کس کے قبول ہیں۔ باقی جسے ڈیٹیل چاہیے ہو تو مسئلہ نمبر 51 ہے میرا، رزق حرام کی مذمت اور دنیا پرستی کا انجام اور اس کا علاج، اہل سنت پاک.com ہماری ویب سائٹ پہ۔ اب قرآن پاک اب بند کر دیں، یہ ٹاپک مکمل ہو گیا۔ یہ 3 حدیثیں، اس کے بعد 17 حدیث بیان کر کے لیکچر کنکلوڈ انشاءاللہ۔ رزق حلال کے کانٹیکسٹ میں پہلی حدیث صحیح بخاری سے اور مشکات میں اس کا نمبر ہے 2761۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لوگوں پر ایک ایسا زمانہ بھی آئے گا کہ انسان اس چیز کی پرواہ نہیں کرے گا کہ اس کا مال حلال طریقے سے آ رہا ہے یا حرام طریقے سے، وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تعالی۔ یہ اسی دور کے لیے بات ہو رہی ہے، لوگ پرواہ نہیں کریں گے اس بات، اور نہیں جی نہیں حلال سے تو گزارا ہی نہیں ہوتا، وہ سارے ہی کر دینے جی، انسان پرواہ ہی نہیں کرے گا۔ تو جو دل کا مفتی ہے وہ بتا دیتا ہے کہ یہ حلال طریقے سے آ رہا ہے حرام، وہ سن لیا حدیث صحیح مسلم کی مشکات میں ہے 5073۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا گناہ وہ جو تیرے دل میں کھٹکے اور تو اس بات سے ڈرے کہ لوگ اس پر مطلع نہ ہو جائیں، یعنی جس گناہ کے بارے میں آپ کو یہ کھٹکا ہونا کہ اگر لوگوں کو پتا چل گیا کہ یہ میں نے کیا کیا ہے تو سمجھ لیں وہ گناہ ہے۔ یہ لوگ جو پوچھ کے فون کر کے پوچھ رہے ہوتے ہیں نا، میں ان کو کہتا ہوں آپ اعلانیہ پبلک کو بتائیں کہ ہم یہ کام کر رہے ہیں تو انشاءاللہ۔ وہ جی دودھ میں پانی نہ ملائیں جی، خالص دودھ کتنے 100 روپے کلو ہی دے سکتے ہیں نا جی، 60 روپے کیڑا ہے، لوگوں کو پتا ہے نا کہ 60 روپے کیڑا خالص ہے، پانی والا ہوگا، تو آپ لکھ کے لگا دیں کہ یہ 60 روپے کلو دودھ ہے اور پانی کی ملاوٹ کے ساتھ۔ اگر آپ سمجھتے ہیں گناہ کا کام نہیں ہے لکھ کے لگا دیں، ہاں پھر کوئی لے تو پھر آپ پہ کوئی گناہ نہیں۔ دودھ میں پانی ملانا کوئی ملاوٹ نہیں ہے، اس کا چھپانا ملاوٹ ہے۔ آپ لکھیں کہ پانی والا دودھ 60 روپے، خالص دودھ 100 روپے، لیں گے لوگ، لوگوں کو پتہ چل دے گا۔
لیکن 60 روپے خالص دودھ لکھ رہے ہیں تو ملاوٹ کر رہے ہیں، حرام خوری ہے۔ تو گناہ وہ جو تیرے دل میں کھٹکے اور تو اس بات سے ڈرے کہ لوگ اس پر مطلع ہوں۔ اسی کانٹیکسٹ میں ایک اور حدیث ہے، جامع ترمذی، سنن نسائی اور مسند احمد میں، مشکات میں 2773 ہے۔ مولا حسن ابن علی رضی اللہ تعالی عنہما وعلیہم السلام، سیدنا علی کے بڑے بیٹے حسن ابن علی کہتے ہیں کہ میں نے خود اپنے نانا سے